بڑے بڑے قدموں کے ساتھ دوبارہ آفس سے باہر نکلی۔ اس کی گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ سوچ کیا رہی ہو؟ دروازہ کھولو اور اندر بیٹھو۔ ویسے بھی ہمارے پاس کافی ٹائم ہے۔ میں نے تمہیں کل بتایا تھا کہ میں تمہیں آج رات بالکل بھی نہیں جانے دوں گا۔ تم نے اپنی مما کو بتا دیا ہوگا۔ وہ چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ سجاتا ہوا بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں جی، مما کو بتا دیا تھا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا، آواز بھیگی ہوئی تھی، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تو سامنے خنسا اندر بیٹھ گئی۔ اپنی ہچکیاں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ سامنے پڑی ہوئی پانی والی بوتل اٹھا کر واجد نے اسے پکڑائی۔ یہ لو پانی پیو تاکہ تمہیں کچھ سکون مل جائے۔ یہ کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ گاڑی شہر سے باہر نکلی اور عجیب سے سنسان علاقوں کی طرف جانے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خنسا نے گھبراتے ہوئے سوال کیا۔ تم تو ابھی سے گھبرانے لگ گئی ہو میری جان۔ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ ابھی تو تمہیں جا کر اتنا بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، بلکہ تمہارے سر پہ بم پھوڑنے والا ہوں۔ ایک چھوٹی سی سڑک پر گاڑی چلتی جا رہی تھی۔ اپنے فارم ہاؤس پہ لے جا کر وہ پریشان تھی۔ کیسے پریشان نہ ہوتی، جس کی عزت پر بنی ہوئی تھی، جو اپنا آپ غیر مرد کو سونپنے جا رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے سہمی سی چلتی ہوئی جا رہی تھی، اپنی چادر کو بار بار ٹھیک کر رہی تھی۔ اس بڑے سے فارم ہاؤس میں خنسا کو لے کر داخل ہوا، جو بالکل خالی تھا۔ اس کے بھاری بوٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ چلو، وہ اس سے پیچھے پیچھے آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کی طرف گیا۔ خنسا اس بڑے سے فارم ہاؤس کو دیکھنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے کا سارا کانچ کا بنایا گیا ہو۔ وہ اس کے پیچھے ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہاں بیڈ پر بیٹھو۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا تو وہ پورے جی جان سے کپ کپائی۔ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ اب کی بار وہ پھر سے معصومیت سے سوال کرنے لگی۔ جو الماری میں کچھ تلاش کرنے لگا تھا مڑ کر خنسا کی طرف دیکھا۔ تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی میں نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تمہارے ساتھ یہاں پر گڑیا کے ساتھ کھیلنا ہے۔ گڑیا کے کپڑے سلائی کرنے آتے ہیں نا تمہیں، وہ کرنا ہے۔ میں گڈے کی بارات لے کے آؤں گا، ان کی شادی کریں گے۔ وہ طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا بولا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں میں تمہیں یہاں پر کیوں لے کر آیا ہوں۔ وہ جس طرح بولنے لگا وہ دوبارہ نگاہیں جھکا گئی۔ واجد نے ایک لال رنگ کا بڑا سا دوپٹہ الماری میں سے اٹھایا، اس کی چادر کو اتارنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی چادر کو مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اسے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اوہ ہو، اتنی زیادہ شریف کیوں بن رہی ہو؟ ویسے تم نے خود ہی بولا تھا کہ میرے ساتھ ایک رات گزار لوگی۔ تو اب جب میں رات گزارنے کی تیاری کر رہا ہوں تو تم مجھے چادر بھی نہیں اتارنے دے رہی۔ چلو شاباش، ہٹاؤ اس کو۔ یہ کہہ کر اس کے اوپر سے چادر ہٹانے لگا۔ اچانک اس کا ہاتھ اٹھ گیا جو واجد کے چہرے پر لگا۔ واجد نے کسی قسم کا کوئی غصہ نہیں دکھایا۔ مجھے معلوم ہے میری جان شریف ہونا، شریف ہوتے تو کبھی اپنی چادر کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی، لیکن میں لگاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس کی چادر کو اتار چکا تھا۔ اس کی گھنی سیاہ پلکیں، سیاہ بال جن کو اس نے چٹیاں میں جکڑا ہوا تھا، آگے کو کرتا ہوا کہنے لگا، ماشاءاللہ تمہارے تو بہت لمبے بال ہیں، میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ تمہیں معلوم ہے میں لمبے بالوں کا دیوانہ ہوں، پر نیہا جو ہے نا بال کٹواتی ہے، بالکل چھوٹے ہیں، لیکن مجھے تو لمبے لمبے پسند ہیں۔ اور آنکھیں، تم جیسی سیاہ آنکھیں تو مجھے بہت پسند ہیں۔ اس کی آنکھیں، اس کی گھنی پلکیں، سانولی سی رنگت، وہ بہت حسین لڑکی تھی۔ بڑی سی چادر کو اوپر اوڑا ہوا تھا۔ کہنے لگی، تمہارے چہرے پر چھائے ہوئے یہ حیا کے رنگ،
کس قدر خوبصورت ہیں۔ تم جانتی ہو یہ چادر میری دادی جان کی ہے، میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میری دادی جان نے کیا بولا تھا؟ خنسا نے نفی میں سر ہلایا۔ میری دادی جان نے بولا تھا تمہیں جو لڑکی پسند آئے اس سے نکاح کرنا اور یہ والی چادر اس سے اڑانا۔ میں نے دادی سے لی تھی، سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ چادر تمہیں اڑانی پڑ جائے گی۔ وہ عجیب انداز میں اس کے گھٹنوں پہ سر رکھتے ہوئے بولا تو وہ گھبراتے ہوئے دور ہونے لگی۔ کیا تم میرے ساتھ نکاح کرو گی؟ وہ جس انداز میں بولا تو خنسا مزید گھبرا گئی، خشک ہونٹ بھرتے ہوئے زبان پھیرنے لگی ہونٹوں پر، کہنے لگی کیا مطلب نکاح؟ وہ ساختہ ہی اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کا رنگ تھوڑا سانولا تھا لیکن اس کے ہاتھ بہت سفید تھے۔ اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا، اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں تک لے گیا، پھر فوراً ہی پیچھے کر لیا۔ نہیں میری جان، تم جیسی پاکیزہ لڑکی کے ساتھ تو گناہ نہیں کیا جا سکتا۔ چلو آؤ نکاح کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اٹھانے لگا۔ اٹھنے کو تیار نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میرے ساتھ نکاح نہیں کرو گی؟ تم یہ چاہتی ہو کہ نکاح کے بغیر ہی وہ تمہارے ساتھ؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ باہر مولوی صاحب اور گواہ انتظار کر رہے ہیں۔ نہیں میں نہیں آؤں گی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں آئیں گی؟ چلو ٹھیک ہے، زیادہ شرماتی ہو تو میں نکاح نامہ یہاں پر ہی لے کے آ جاتا ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو صاف کرنے لگی، اور وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی بھی بیڈ پر لال رنگ کی چادر سر پہ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ تقریباً 20 منٹ گزرے تھے۔ وہ ہاتھ میں ایک کاغذ لیے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ یہ لو سائن کرو، یا تم مجھے اپنے نکاح میں قبول کرو گی؟ وہ عجیب انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے سامنے نکاح نامہ رکھتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ میں پینسل پکڑائی۔ اس نے وہ پینسل پکڑی، لیکن ہاتھ اس کے اس قدر کپکپا رہے تھے جیسے وہ نہ جانے کیا کرنے لگی ہو۔ یہ گناہ سے اچھا کام ہے۔ اگر تمہیں ایک نیک کام کرتے ہوئے یہ حالت ہو رہی ہے تو گناہ کا کام نہیں ہوگا تم سے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی گناہ کرتا تو تم مر جاتی۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ ابھی بھی اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ وہ سائن بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکاح نامے پر گر رہے تھے۔ واجد نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ چلو سائن کرو، اپنا آپ ساری زندگی کے لیے میرے حوالے کرو، میں تمہیں خرید چکا ہوں۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ سائن کروا کے جا چکا تھا۔ محض 10 لاکھ قیمت تھی اس کے جذبات کی، اس کے احساسات کی، اس کی ساری زندگی کی۔ صرف 10 لاکھ قیمت، جس کے بعد وہ اسے اپنے نام کر چکا تھا۔ پوچھا تک نہیں تھا خنسا زندگی میں کیا چاہتی ہے، وہ کیا کرنا چاہتی ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ پورے کمرے میں خنسا کی ہچکیاں اور سسکیاں گونج رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوا دروازے کو لاک لگانے لگا۔ خنسا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بعد ہم کبھی مل سکیں گے یا نہیں، مانا کہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے شاید تم دوبارہ میرے پاس کبھی لوٹ کے نہ آؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں کبھی اپنی زندگی سے الگ نہیں کروں گا، تم ہمیشہ کے لیے میری ہو چکی ہو۔ یہ کہہ کر اس کی گود میں سر رکھتا ہوا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تم بہت حسین ہو اور تمہارے ساتھ یہ حسین لمحے میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے دیوانہ وار اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ دل بہت بےتاب تھا، لیکن ابھی خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بال کھولو نا، مجھے تمہارے حسین بالوں کو کھلا ہوا دیکھنا ہے۔ جو اس قدر سنجیدہ اور سخت مزاج نظر آنے والا تھا، اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر
کہیں سے بھی یہ وہ والا سنجیدہ سا واجد شاہ نہیں لگ رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تم واجد شاہ کی محبت ہو جو تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن اسے واجد شاہ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، بس خالی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی واجد اس کے ساتھ نکاح کرے گا، وہ تو ابھی اسی صدمے سے باہر نہیں آئی تھی۔ واجد کی ہر بات سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ واجد اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور پہلا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اپنے چہرے سے اس نے واجد کے ہاتھوں کو ہٹایا۔ واجد پلیز، وہ گھبراتے ہوئے بولی، تو واجد اس سے تھوڑا پیچھے ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ تم تو بغیر نکاح کے بھی اپنا آپ مجھے سونپنے کو تیار ہو چکی تھی، اب تو اس رشتے کو ہی حلال کر چکا ہوں، اب تو مجھے میرا حق دو گی نا؟ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بول رہا تھا۔ اس نے واجد کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ واجد، مجھے گھر جانا ہے، وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ شاید اس کی زندگی میں شامل ہونے والا پہلا مرد تھا، کیونکہ نہ تو اس نے کبھی اپنے باپ کو دیکھا، نہ ہی اس کا کوئی بھائی تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد صرف مردوں کی ہوس بھری نگاہیں دیکھی تھی، کبھی اسے تحفظ کا احساس نہیں ہوا تھا۔ لیکن واجد نے جس انداز میں اس کے گرد بازو حائل کیے، خنسا کو یوں لگا جیسے دنیا کی ہر نظر سے محفوظ ہو چکی ہے۔ نہ جانے کیوں اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں موند چکی تھی، نہ جانے کیوں وہ کمزور پڑنے لگی تھی۔ ساری زندگی وہ لوگوں کے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہی، اس مقام تک پہنچی۔ نہ جانے اس نے زندگی میں کیا کچھ سہا تھا، کیا کچھ دیکھا تھا۔ نہ کبھی وہ اپنی ماں کے سامنے روئی، نہ کبھی اپنی بہن کے سامنے روئی، لیکن آج اس کا دل شدت سے رونے کو کر رہا تھا۔ اسے کندھا میسر تھا اور دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ واجد، میں بہت کمزور ہوں، نہ جانے کیوں یہ الفاظ ادا کر گئی۔ کمزور ہو؟ رونا چاہتی ہو؟ واجد اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا، تو وہ مزید اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ ہاں، بہت رونا چاہتی ہوں، بہت کچھ بولنا چاہتی ہوں واجد، میں نے بہت کچھ برداشت کیا، لوگوں کی ہوس بھری نگاہیں، لوگوں کے گندے الفاظ، نہ جانے کیا کچھ۔ جن لڑکیوں کے باپ نہیں ہوتے، بھائی نہیں ہوتے، لوگ انہیں کیوں ہرٹ کرتے ہیں، کیوں اتنی اذیت اور تکلیف دیتے ہیں۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ایک بد کردار اور بری لڑکی کہلائی جاتی ہے۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیں، وہ اپنی زندگی کیوں خراب کر لیتی ہیں۔ آپ کو بھی میں ایسی ہی لگی ہوں گی نا، جس کی وجہ سے آپ نے میرے ساتھ ایسی فرمائش کی۔ وہ چیخنے لگی، روتے روتے اس کی چیخیں نکلنے لگی۔ بتائیں نا واجد، آپ تو اتنے اچھے تھے، آپ نے میری مجبوری سنی، مجھے جاب پر رکھا، اس کے باوجود آپ نے میرے ساتھ ایسی فرمائش کی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا آپ ایسے کہیں گے تو کبھی بھی آپ کے پاس پیسے مانگنے نہ آتی، میں بھیک مانگ لیتی۔ لیکن اس وقت میں اس قدر مجبور ہو چکی تھی کہ مجھے آپ کی آنکھوں میں پھر بھی ایسا لگا کہ آپ کے میری عزت خراب نہیں کریں گے، لیکن اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں پائی۔ وہ آنکھیں بند کر کے رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں ابھی بھی کمرے میں گونج رہی تھی۔ واجد اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ خنسا کی آنکھ کھلی تو وہ واجد کے سینے پہ سر رکھے ہوئے گہری نیند سو رہی تھی۔ واجد نے اس کے گرد بازو حائل کیے۔ جیسے ہی اس نے خود کو واجد کے اتنے قریب دیکھا تو فوراً اٹھنے لگی۔ اس کے بال واجد کی شرٹ میں اٹکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو اس کے بال کھینچے گئے۔ بیگم، کیا ہوا ہے؟ واجد کی آنکھ کھل گئی۔ اتنی صبح صبح بھاگنے کی پڑی ہوئی ہے؟ زبردستی اپنی آنکھیں کھولتا ہوا بولا۔ اپنے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو وہ پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے بولی، مجھے واپس گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر چھوڑ کے آئیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ رات کا نہ جانے کتنی دیر تک اس کے کندھے سے لگی روتی رہی۔
اب اس کی آنکھیں رونے کی گواہی دے رہی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں، میں فریش ہو جاؤں، تم نیچے جاؤ، ساری چیزیں کچن میں موجود ہوں گی، بس اپنے ہاتھوں سے میرے لیے کھانا بنا دو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ چلو شاباش، میں فریش ہو کے آتا ہوں تو تمہارے خوبصورت ہاتھوں کا ناشتہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے چلا گیا، وہ بھی نیچے کچن کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب واجد فریش ہو کر آیا تو سادہ سا ناشتہ ٹیبل پہ لگائے وہیں ٹیبل کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، بہت پریشان لگ رہی تھی۔ واجد اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ دیکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں رشتہ لے کے آؤں گا، سب کے سامنے تمہیں قبول کروں گا، ایسے تھوڑی نہ تمہیں قبول کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ لیکن خنسا کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ میری بہن کی بہت زیادہ کالز آ رہی ہیں، مجھے واپس جانا ہے، پلیز جلدی کر لیں۔ ناشتہ نہیں کرو گی؟ اس کے سامنے نوالہ کرتے ہوئے بولا تو وہ نگاہیں جھکا گئی۔ نہیں، میرا جی نہیں چاہ رہا، وہ پریشان ہو کر بولی۔ بہت اچھا ناشتہ بنایا ہے، خود بھی ٹرائی کرو، وہ نوالہ اس کے منہ کے پاس لے گیا تو وہ بے دلی سے اپنے منہ میں ڈالے کھانے لگی۔ پریشان ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میں نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو تمہیں پریشان کرے، محض میں نے تو رات بھر اپنا کندھا دیا تاکہ تم اپنے اندر کی ساری اذیت اور تکلیف نکال دو، تاکہ جب تک تم میرے پاس آؤ ہلکی پھلکی سی لڑکی ہو جس کے اندر کسی قسم کا کوئی غم نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو۔ وہ ناشتہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوا بولا تو وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچ سکی۔ بس ایک رات میں وہ شخص اتنا عزیز لگنے لگ گیا، وہ یہ بات خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دن کے تقریباً 10 بجے جب وہ گھر داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں نیند اتری ہوئی تھی۔ نمرا کہنے لگی، آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی، امی جان اتنا زیادہ پریشان ہو گئی تھی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نمرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بس مجھے نیند آئی ہوئی ہے، کچھ زیادہ کام تھا جس کی وجہ سے میں سو نہیں پائی، اب سونا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آج اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ساری ذمہ داریوں اور پریشانیوں سے آزاد ہو چکی ہو۔ وہ سونا چاہتی تھی، سکون کی نیند۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹا، کل رات بھر تم کہاں تھے؟ میں نے تمہیں اتنی زیادہ کالز کی، تم گھر بھی نہیں آئے۔ واجد جو کہ سب کے ساتھ رات کا ڈنر کر رہا تھا، اس کے بابا جان نے اس سے سوال کیا۔ بابا جان نکاح کیا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ تھا کل رات، وہ مسکراتے ہوئے اتنے نارمل انداز میں بولا جیسے یہ اس کے لیے بات بہت چھوٹی ہو۔ سمیحہ بیگم نے غصے میں اس کی طرف دیکھا۔ یہ تم کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کس کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے؟ اوہو مما جان، کیوں اتنا زیادہ غصہ ہو رہی ہیں؟ ایک لڑکی تھی، پسند آ گئی تو اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، کل آپ لوگ اس کی طرف رشتہ لے کے جائیں گے، بس میں مزید اس سے دور نہیں رہ سکتا، نکاح کر لیا ہے تو اب شادی بھی تو اسی کے ساتھ کروں گا نا۔ جلد از جلد میں 1 ہفتے کے اندر اپنے اس گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں، جلال صاحب مسکراتے ہوئے کہنے لگے۔ ماشاءاللہ بیٹا، اتنے زیادہ بڑے ہو گئے ہو کہ باپ کو بھی نہیں بتایا، کم از کم مجھے تو اپنے نکاح میں شریک کر لیتے۔ کس کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ انہوں نے بجائے غصہ کرنے کے بہت نرمی سے اور محبت سے پوچھا۔ بس بابا جان، ایک غریب گھر کی لڑکی پسند آ گئی، بہت اچھی ہے بابا جان، اس سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ اسے رحمان کی طرف دیکھا، عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی۔ بہت کمینہ نکلا تو، نکاح کر لیا، وہ ہنستے ہوئے بولا تو سمیحہ بیگم غصے میں کہنے لگی، تم نے تو نیہا کے ساتھ شادی کرنی تھی نا۔ اوہو مما، کیا ہو گیا ہے؟ نیہا کے لیے کتنے سارے لڑکے ہیں، ویسے بھی وہ کہتی ہیں نا خالہ جان، کیا کہتی ہیں کہ میری بیٹی کے لیے وہاں سے بھی رشتہ آیا، یہاں سے بھی آیا، تو انہیں بول دینا کہ وہاں رشتہ کر لیں، میں نے صرف اپنی پسند کی شادی کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ سمیحہ بیگم خاموش ہو گئی۔ جب سب ایک طرف ہو گئے تو سمیحہ بیگم کیا کر سکتی تھی؟
اگلے دن وہ رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ جو کچھ بھی تھا لیکن انہیں معصوم سی لڑکی بہت پسند آئی۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ لڑکی واقعی اس لائق تھی کہ اسے محبت کی جاتی۔ خنسا کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے اس کی فیملی والے خنسا کو قبول کر لیں گے، اور وہ دن بھی آ گیا جب خنسا دلہن بنی۔ اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ دل عجیب بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ کر وہ خود میں سمٹتی جا رہی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی پوری رعبدار شخصیت کے ساتھ واجد کھڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہاتھ کی ہتھیلی پر بوسہ دیا جہاں پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، ماشاءاللہ، بالکل میری لگ رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک محبت بھری مہر اس کی پیشانی پہ ثبت کرتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ تمہیں معلوم ہے میں نے گناہ کرنے کا سوچا، لیکن مجھے میرے ضمیر نے ملامت کی کہ کیسے تم معصوم سی لڑکی کے ساتھ گناہ کر سکتے ہو۔ تم تو اتنی معصوم تھی، مجھے اندازہ ہوا تھا کہ تم کبھی بھی گناہ نہیں کرو گی، تم اپنی جان دے دو گی، کچھ بھی کر لو گی۔ نہ جانے کیسے تم مان گئی تھی۔ شاید تمہیں اپنی بہن سے بہت محبت تھی، اس کی وجہ سے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، لیکن تمہاری آنکھوں کی معصومیت نے مجھے تم سے محبت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ایک خوبصورت اور حسین زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے بازو سے پکڑتا ہوا کہنے لگا، ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر ساتھ بنے خوبصورت سے کمرے کی طرف لے گیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا کب مجھے شیطان نے بہکا دیا، لیکن میں بہکنے والوں میں سے نہیں تھا، یا پھر تمہارے حسن نے مجھے بہکایا، مجھے خود نہیں معلوم۔ اس چھوٹے سے خوبصورت سے کمرے میں 2 جائے نمازیں بچھی ہوئی تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات تم میری امامت میں نماز ادا کرو، شکرانے کے نوافل ادا کرو۔ خدا نے ہم دونوں کو حلال طریقے سے ملایا، وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ خنسا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ واجد سے اتنی زیادہ امید نہیں کر سکتی تھی جس قدر وہ اچھا نکلا تھا۔ واقعی میں آپ ایک فرشتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتے ہوئے کہنے لگی، بہت شکریہ مجھے ایک نئی زندگی کی طرف لانے کے لیے، بہت ساری پریشانیوں سے آزاد کرنے کے لیے، مجھے تحفظ کا احساس دلانے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سنگ اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئی۔